السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماہ شعبان کا مہینہ آتے ہی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ اپلوڈ کی جاتی ہے جس سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک رمضان المبارک پہ ایک پوسٹ ہوتی ہے کہ مبارک ہو کہ فلاں تاریخ کو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پھر نیچے حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہوگی۔ اب مسئلہ ہے کیا یہ حدیث ہے، کیا کسی حدیث کی کتاب کے اندر اس کی کوئی اصل موجود ہے؟ دیکھیے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر ایسی گردش کر رہی ہے کہ لوگ اسے متاثر ہو کر اسے حدیث سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسی بات اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ اب کچھ دنوں سے ایک اور پوسٹ اپلوڈ ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب سوشل میڈیا ہے تو اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ صحیح مسلم کے نام پر ایک حدیث اپلوڈ کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 6574 کے نام پہ ریفرنس ہوتا ہے اس کو، کہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو، یعنی جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو اور جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی وہاں اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے گی اور اس گھر میں بے برکتی ہو جائے گی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب مسئلہ ہے کیا یہ حدیث ہے؟ اس کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ صحیح مسلم کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ایسی حدیثیں اپلوڈ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے کہ جو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اپلوڈ ہوتی ہے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے صحیح مسلم، تو مسلمان اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہے۔ اب لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اپنی حدیثیں بنائی جا رہی اور نیچے ریفرنس دیا جاتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کا حوالہ دے کر، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان کو حق ہے کہ مسلمان ہمیشہ حق بات کہے، لوگوں تک حق بات پہنچائے۔ جو جھوٹی بات باندھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بخاری کا حوالہ ہے حدیث نمبر 106۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص جو بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں، پہلے تحقیق کرے کیا یہ واقعی حدیث ہے، چاہے قرآن کی آیت کیوں نہ ہو، حدیث بھی ہو، کسی صحابی کا قول ہو، تو اس کی جانچ کرے، تحقیق کرے کیا یہ واقعی ہے، علماء کرام سے رابطہ کرے۔ کیوں؟ مسلمان کا حق ہے، مسلمان کی جو زندگی ہے یہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ اس کو جنت ملے گا، نہ کہ مسلمان کی زندگی جہنم کے لیے ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو جان بوجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کون مسلمان چاہے گا کہ وہ جہنم میں جائے، اس کی زندگی جہنم کے لیے بنے؟ مسلمان کی ایسی امید نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ سوچتا ہے میری زندگی بہترین سے بہترین رہے، یہاں پر بھی اور آخرت کے اندر۔ لہٰذا جو بھی پوسٹ اپلوڈ کی جاتی ہے پہلے تحقیق کرے، علماء کرام سے رابطہ کرے، کیا یہ واقعی صحیح ہے، کیا یہ حدیث ہے، کیا یہ کوئی کسی کا کلام تو نہیں جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر جان بوجھ کے ہم نے کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہو تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ لوگوں تک حق بات پہنچانے کی
توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں ہمیشہ دین اسلام کا دفاع کرے، صحیح حدیث کا دفاع کرے، لوگوں تک حق بات پہنچائے، کسی جھوٹی روایت، کسی جھوٹی بات کو حدیث نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔